بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل شاہزیب خان قصوریہ، اور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں شاہزیب خان قصوریہ، اور آج ایک دلچسپ سی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تھمبنیل دیکھ کر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا، لیکن میں بھی ذرا ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج ہم ایک بہت ہی اعلیٰ مقام والی ولیہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں۔ چھوٹا سا تعارف اور ان کے بارے میں مختصر سے بیان آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل شاہزیب خان قصوریہ کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں، اور میرے چینل پر جا کر آپ لوگوں کے لیے اور بھی بہت سی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت کے لیے منتظر ہیں۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو زیادہ دیر آپ لوگوں کو نہیں کرواتے اور شروع کرتے ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ تو پہلے ایک شعر سے شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاش تم رابعہ بصری کا چلن اپناتے، کاش تم رابعہ بصری کا چلن اپناتے، خود چلا آتا کینچا کعبہ زیارت کے لیے۔ سیدنا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ایک غریب شخص تھے۔ ان کے 3 صاحبزادیاں تھیں، اور چوتھی صاحبزادی حضور رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھی۔ جس رات حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی تو ان کے والد کے گھر خرچ کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ اسی فکر و غم میں سو گئے۔ خواب میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، غمگین مت ہو، تمہارے گھر میں جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ بہت برگزیدہ بندی ہے۔ تم صبح کو امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے ایک کاغذ پر اس کو یہ لکھ کر دے دو کہ ہر رات تم مجھ پر 100 مرتبہ اور جمعے کی رات کو 400 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو۔ گزشتہ جمعے کی رات درود شریف پڑھنا بھول گئے ہو، لہٰذا اس کے عوض اس شخص کو 400 دینار دے دو، کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ کے والد نے جب آپ پیدا ہوئی تو حسب ارشاد ایک تحریر لکھی اور امیر بصرہ کے پاس پہنچ گئے۔ دربان کے ذریعے عرضی اندر بھیجی۔ عرضی دیکھ کر امیر بصرہ پر وجد طاری ہو گیا اور حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے، اس کے شکرانے میں 10,000 درہم ہم تو غرباء و فقراء میں تقسیم کر دیے جائیں، اور 400 درہم ان بزرگ کو دے دیے جائیں، اور ان بزرگ کو اندر بلا لیا جائے تاکہ میں ان کی زیارت کروں۔ پھر ایک دم اٹھا اور کہا، یہ خلاف ادب ہے، میں انہیں اندر بلاؤں؟ میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ان کے راستے کو اپنی داڑھی سے صاف کرتا ہوں۔ چنانچہ امیر بصرہ خود باہر آیا اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کے ہاتھ چومے اور بڑی تعظیم و تکریم سے مسند شاہی پر بٹھایا اور عرض کیا، آئندہ جب بھی کوئی ضرورت ہو تو میری خدمات حاصل فرمائیں۔ یہ تذکرۃ الاولیاء سے حاصل کردہ ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا۔ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ ایسی مقبول بندی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف و توصیف فرمائی۔ عبادت و ریاضت کے بارے میں کچھ یوں روایات ہیں کہ سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ بلا ناغہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ میں ان نمازوں سے ثواب کی طلبگار نہیں ہوں، میں تو ان نمازوں کو صرف اس لیے پڑھتی ہوں کہ میرے محبوب اور خدا کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اور میرے آقا کل میدان قیامت میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ فرمائیں، دیکھ لو میری امت کی ایک عورت کا ایک دن میں اتنا عمل صالح ہے۔ اس ایک واقعے ہی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ کے ذوق عبادت کتنا بلند ترین مقام تھا۔ خانہ کعبہ کا رابعہ رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے آنا، اس کے بارے میں کچھ یوں روایات ہیں کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے تقریباً 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، لیکن نگاہیں کعبہ کی تلاش و جستجو میں ہیں، مگر کعبہ نظر نہیں آتا۔ خیال آیا کہ شاید میری نگاہ کا قصور ہے
ایک غیبی آواز آئی، اے ابراہیم بن ادہم، تیری نگاہ تو سی ہے، اے ابراہیم تیری نگاہ تو صحیح ہے، کعبہ ہی اپنی جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ ہماری نیک بندی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کعبہ کی طواف کے لیے آ رہی ہیں، لہٰذا کعبہ ان کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فنا فی اللہ تھی، یہ انہیں کتنا عظیم انعام ملا کہ دنیا تو کعبہ کی زیارت کے لیے جائے، مگر خود کعبہ رابعہ رضی اللہ عنہا کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو۔ آپ کی کرامت۔ ایک دفعہ رات کے وقت ایک عالم دین اپنے چند شاگردوں کے ساتھ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں بالکل اندھیرا تھا۔ عالم دین نے کہا، مجھے روشنی کی ضرورت ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی انگلی پر پونک مار کر کہا، روشن ہو جا۔ انگلی روشن ہو گئی اور صبح تک چراغ کا کام کرتی رہی۔ خطیب بولا، مجھے یہ قوت کیوں حاصل نہیں ہے؟ عارفہ وقت نے جواب دیا، ابھی آپ کا دل روشن نہیں ہے۔ آپ نہر فرات کے کنارے بیٹھی تھی۔ پورب کی طرف سے ایک فقیر آیا اور پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگا اور حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا سے کہا، تم بھی اسی طرح عبادت کرو۔ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا معرفت حق کی دنیا کے بازار میں نمائش کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنی چادر بچھائی اور ہوا میں معلق ہو کر نوافل پڑھنے لگی۔ پھر دریا کے کنارے آ کر درویش سے فرمایا، بازار دنیا میں معرفت کی نمائش نہ کرو۔ جو کام آپ نے کیا وہ ایک مچھلی کر سکتی ہے اور جو میں نے کیا وہ ایک چڑیا کر سکتی ہے۔ معرفت حق کا مقام اس سے بلند ہے۔ درویش نادم ہو کر بولا، میں آئندہ ایسا کبھی نہ کروں گا۔ ایک عالم دین نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ مردوں کو یہ عزت حاصل ہے کہ ان میں رسول پیدا ہوئے۔ عورت نبوت سے محروم ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، اور یہ عزت صرف عورت کو حاصل ہے کہ اس کے پیٹ سے رسول پیدا ہوئے۔ ایک شخص نے کہا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں۔ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا نے جواب فرمایا، اگر یہ سچ ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تب بھی آج تک کسی عورت نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن مردوں میں ایسے بے عقل موجود ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ عہد شباب میں جب کہ آپ زیادہ کلام کرنا پسند نہ کرتی تھیں، کسی نے کہا، میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ آپ شیطان کو برا کہتی ہیں۔ فرمایا، مجھے رحمان کو اچھا کہنے سے فرصت کہاں ملتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک فقیر نے کہا، مجھے کچھ تحفہ عنایت ہو۔ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا نے ایک سوئی اور ایک موم بتی اس کے حوالے کی اور ارشاد فرمایا، موم بتی کی طرح خود جلو اور دوسروں کو روشنی پہنچاؤ، سوئی کی طرح خود سادگی سے رہو، دوسروں کو کپڑے پہناؤ۔ ایک سالک نے حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا سے کہا، آپ پر اللہ کی نعمت ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتی ہیں، پھر کیوں اس قدر اشکبار رہتی ہیں؟ محترمہ نے فرمایا، مجھے اپنی کوتاہیوں پر شرم آتی ہے کہ میں کس طرح قیامت کے دن شفیع روز جزا کے سامنے جا سکوں گی۔ ایک بار ایک فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، حق کو پہچانتا ہے؟ کہا، ہاں پہچانتا ہوں۔ محترمہ نے فرمایا، بس اب کسی اور کو پہچاننے کی کوشش نہ کرو۔ بصرہ کے امیر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ 1 سال کے لیے غلہ اور 1 سال کے لیے کپڑے آپ کے پاس بھیج دوں۔ سیدہ نے فرمایا، اگر تم اس بات کی ذمہ داری لو کہ میں 1 سال تک زندہ رہوں گی تو شوق سے بھیج دو۔ اس کے بعد آپ نوافل میں مشغول ہو گئی۔ تو جناب، یہ تھا مختصر تعارف ایک خاص اور بہت بلند مقام والی ولیہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم اور بھی بہت سے اولیاء کرام کے بارے میں اور ان کے زندگی کے مختصر پہلوؤں کے بارے میں ویڈیو بناتے رہیں گے اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میرے اس چینل شاہزیب خان کسوریہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور انتظار کریں اگلی ویڈیو کا۔ تو اس اگلی ویڈیو کے لیے اس وقت تک والسلام۔